اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی فضیلت و برکات والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت و برکات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی نسبت دی، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی کہ بزرگی، عین سے علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان و بلائی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں، کیونکہ یہ نبی پاک پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھنا سنت نبوی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تو تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر میں شعب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شاخ۔ اس مہینے میں خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ احادیث مبارک میں شعبان کے یہ فضائل ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ آپ تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنے کی تم کو طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس ماہ میں آئندہ سال کی اموات کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو شب برات کے بارے میں مختصر سی فضیلت و برکات بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ 15 شعبان تک کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ آپ نے لازم کرنا ہے۔ اس عمل کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ تو اب میں آپ کو 15 شعبان یعنی کہ شب برات کے دن کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی، جو کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہوں گی۔ شب کے معنی ہے رات، برات یعنی چھٹکارے اور نجات کو کہتے ہیں۔ اس رات چونکہ مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ گاروں کو پروانے سے نجات ملتی ہے، اس لیے لوگ اسے شب رات کہتے ہیں۔ شب رات کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ اس دن کے بارے میں روایت ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، یہ وہی دن ہے جس دن ہماری زندگی کا آئندہ نئے سال میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، جو کچھ ہماری تقدیر میں تبدیل ہوتا ہے یا پھر ہماری تقدیر بدلتی ہے، ہماری زندگی کے فیصلے بدلتے ہیں، یہ وہی رات ہے جس رات میں تبدیلی آتی ہے۔
تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئندہ نئے سال کو خوشحال بنائے، اپنے نئے سال کو اچھا بنائے، بہتر سے بہترین بنائے، تو وہ لوگ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور نبی پاک پر درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، تاکہ آپ کا نامہ اعمال تبدیل ہو تو آپ کا بہتر نامہ اعمال آئندہ سے شروع ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا، تو آپ کی جستجو میں نکل کھڑی ہوئی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان میں کھڑے آسمان کی طرف سر اٹھائے مشغول دعا ہیں۔ مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا آپ کو یہ خوف دامن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے کہا، ایسی بات نہیں، دراصل میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ آپ میری باری میں کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر خصوصی نزول فرماتے ہیں اور اپنی بے پایہ رحمت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی معافی فرماتے ہیں۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ تو سامعین، ہمیں اس مہینے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے، نبی پر درود بھیجنا چاہیے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ شعبان کے مہینے کی فضیلت و برکات، شب رات کے دن کی فضیلت و برکات اور چند فضائل احادیث نبوی کی روشنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو اب میں آپ کو مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے 15 شعبان تک کون سا عمل کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو سامعین، آپ نے جب بھی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اس دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے اور 15 شعبان تک آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے۔ تو آپ نے شعبان کی پہلی رات یعنی کہ جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ آپ نے اس آیت مبارک کو پہلی رات یعنی کہ جب آپ نے جس دن پہلے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب یہ آپ نے آیت مبارک پڑھنی ہے تو اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، کیونکہ احادیث کے مفہوم کے مطابق جو بھی کسی بھی دعا کے اول یا آخر یا کسی وظیفے یا کسی عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی دعا پڑھیں، کسی بھی حاجت کے لیے وظیفہ کریں تو آپ نے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ تو سامعین، یہ پہلی رات کا عمل ہو گیا۔ اب آپ نے دوسری رات کون سا عمل کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو دوسری رات 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بھی اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اب آ گئی تیسری رات۔ اب آپ نے تیسری رات کو یہ آیت پڑھنی ہے، مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اب آ گئی چوتھی رات۔ چوتھی رات بھی آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اب آ گئی پانچویں رات۔ تو اب آپ نے پانچویں رات کو یہ آیت مبارک پڑھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اب آ گئی چھٹی رات۔ چھٹی رات کے دن آپ نے یہ آیت مبارک پڑھنی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر غصہ اور نہ گمراہوں کا۔ تو آپ نے اس آیت مبارک کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ سامعین، یہ تھی سورۃ فاتحہ
جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی، تو آپ نے جس دن بھی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے اس دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے، اور 15 شعبان تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ جس نیت سے بھی، جس حاجت کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاجت کو، اس نیت کو ضرور قبول فرمائے گا، اور بھی آپ جو بھی دعا اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔